made everything. Allah made everything. Allah made everything. You and I. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اور ساتھیوں کا رزلٹ کیسا رہا؟ میں تو فرسٹ آیا ہوں۔ واہ بڑی بات ہے۔ میرے لیے کون سی نئی بات ہے، میں تو ہوں ہی ٹاپر، محنت جو کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت خوشی ہے بیٹے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی کامیابی دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب ہمیشہ عمدہ کامیابی حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن میں سارے بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ نے محنت کی، آپ کامیاب ہوئے، بے شک آپ کا بڑا حصہ ہے اس میں، لیکن آپ نے کامیابی پانے کے لیے جن جن پاورز کو استعمال کیا، جن جن قوتوں کو استعمال کیا، آپ کی آنکھیں استعمال ہوئیں، آپ کا برین یوز ہوا، آپ کے ہاتھ استعمال ہوئے، آپ بیٹھے رہے، آپ محنت کرتے رہے، آپ سوچتے رہے، تو ساری پاورز کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ واقعی جی اللہ تعالیٰ نے دی؟ جی۔ تو محنت تو کی آپ نے، لیکن جس چیز سے آپ نے کامیابی حاصل کی وہ قوتیں کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج اللہ ہی بڑا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا ہے، اس پہ بات کریں گے ہم، اوکے؟ کہ اللہ ہی بڑا ہے اور وہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو اس پہ ہم بات یہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب آپ جانتے ہیں کون سی جی بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک میں اللہ اکبر کا لفظ، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اللہ اکبر کمپیریٹیو ڈگری۔ آپ کہتے ہیں اچھا، بہت اچھا، بہت ہی اچھا، بڑا، اس سے بڑا اور بہت ہی بڑا۔ تو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں 466 بار، 466 ٹائمز اللہ بڑا ہے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بڑا۔ تو ہم شیئر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کتنے بچوں نے امتحان دیا ہوگا آپ کے خیال میں پوری دنیا میں؟ ہم نہیں سوچ سکتے۔ ان سارے انسانوں کو کس نے بنایا ہوگا؟ سب کی آنکھیں جو کتاب پڑھتی ہوں گی وہ کس نے بنائی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ۔ سوچیں کتنی آنکھیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جن بچوں کی آنکھیں کہ جو ہیں وہ کتاب پہ لگی ہوئی ہوں گی، وہ لکھ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر آنکھ نہ ہو تو آپ پڑھ نہیں سکتے، ہاں؟ اور کتنے ہاتھ ہوں گے جنہوں نے لکھا ہوگا؟ جی محمد صحیح ہے؟ جی۔ تو کوئی کاؤنٹنگ آپ میں سے کر سکتا ہے، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بہت بڑا ہے، الکبیر المتکبر، بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا اور سب سے بڑا۔ یہ دو لفظ ہیں اللہ رب العالمین کے پیارے ناموں کے، جن پہ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب کی آنکھیں ہیں، سب کے ہاتھ، اور سب کچھ دینے والا، جس سے انسان کو کامیابی نصیب ہوئی جیسے بیٹے کو ہوئی، تو وہ اصل پاورز کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اور وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ بھی کہتا ہے کہ واقعی آپ بہت بڑے ہیں، اوکے؟ اور پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بات ملتی کہ جب کوئی بچہ بھی بولتا تھا نا، بچہ بولنے والا، مثلا 1 سال کا بچہ بولنا، زبان بولتی ہے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بولنا سکھاؤ اور اس کو پڑھاؤ۔ قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل ایک سورت ہے، تو اس کی ایک آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ پڑھا دو اس بچے کو، چھوٹا سا بچہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، مثلا 1 سال کا، کہ جب اس کی زبان بولنا سیکھے تو پھر اس کو کیا بولنا سکھاؤ؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
ترجمہ ہے اس کا، اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی پوری سلطنت میں، پوری بادشاہی میں، پوری کنگڈم میں اس کا کوئی بھی شریک کوئی نہیں ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ہیلپر، کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی خوب خوب بڑائیاں بیان کیجئے۔ کیا سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے بولنا سیکھنے توتلی زبان میں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ چھوٹی سی زبان کیا بولے، یہ والی آیت بولے۔ ہاں، اور آج کے بچے کیا بولتے ہیں؟ آج کے بچے کیا بولتے ہیں؟ سناپا، ہاں جی، میرا چھوٹا کزن تو ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل۔ اچھا، چھوٹا سا بچہ وہ کہتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل۔ اچھا، میرا چھوٹا کزن جو ہے وہ تو بابا بلیک شیپ پڑھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ بابا بلیک شیپ پڑھتا ہے۔ بابا بلیک شیپ پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے رسول نے جو بات کہی ہے نا، ہمیں تو وہی کہنا ہے۔ ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا پڑھاتے تھے؟ یہ قرآن پاک کیا تھا؟ آپ بتائیے گا کزن کو، وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 111۔ آپ بتا دیجیے گا کہ رسول اللہ نے تو یہ پڑھایا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا کزن، اس کی ماما بھی اس کو یہ پڑھا دیں۔ ہاں، آپ کو بتانا ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہے کہ اپنے بڑے رب کی بڑائی کو بیان کرتے رہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تمہارا رب بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا بیٹے، نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے نماز شرط ہے۔ وہ مسلم ہو نہیں سکتا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ تو نماز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایکشن پر اللہ تعالیٰ کیا پڑھواتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہر ایکشن پر آپ شروع ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ۔ ابراہیم کریے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا یوں ہی رکھیں، آپ ہی رکھیں۔ اچھا، ہینڈز اپ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ سرنڈر کرنا۔ نماز کی حالت میں پہلا ایکشن ہینڈز اپ، ہینڈز اپ ہو گئے، سرنڈر کر کے آپ کو بڑا مان لیا۔ پھر آپ دیکھیں رکوع میں جاتے ہیں، جھکتے ہیں، بینٹ ڈاؤن ہونا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ اکبر، اور اینی ایکشن، سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کبیر، اللہ کبیر، اللہ اکبر، بہت بڑا تو اللہ ہی ہے۔ وہ نہ دے آنکھیں، وہ نہ دے ہاتھ، میں کیا کروں؟ آپ کیا کریں؟ کوئی بھی ٹاپر کیا کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو پاورز دینے والا بہت بڑا ہے۔ اوکے، تو بیٹے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں نا، آپ کی چھوٹی سی نوزی کہاں جاتی ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں؟ مسلح پر، بٹ زمین میں، اور یہ آپ کی ماتھا جو یوں کھڑا رہتا ہے نا۔ کیا ایکشن تھا ابھی محمد کا؟ میں ہوں ٹاپر، تو ہاں بے شک آپ ٹاپر ہیں، اللہ کرے آپ ٹاپر رہیں، لیکن جتنا اللہ کے آگے آپ جھکیں گے، اس کے آگے اتنا ٹاپ کریں گے۔ یہ خوشخبری کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من تودع للہ یرفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دے دے گا، اوپر لے جائے گا۔ ٹاپر ہونا چاہتے ہیں ابراہیم؟ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں؟ یو اینڈ آل آف یو، اوکے، ناظرین ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے عاجز ہونا پڑے گا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ جو بھی تو میرے اوپر خیر نازل کرے، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں کیا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا نبی کیا کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟
جس کی ضرورت رکی ہوتی ہے, جو کسی کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں فقیر ہوں, میری ضرورتیں تیرے آگے رکتی ہیں, تو تو مجھے خیر عطا فرما دے. آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں گے؟ پڑھیے. اور اب بھی ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. آمین. جزاک اللہ خیر شناپا اتنی پیاری دعا کے لیے. جی ناظرین, اب وقت ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شناپا. شانا آپا, ویسے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہوتے ہیں, لیکن میرے گھر میں تو میرے بابا سب سے بڑے ہیں. ہاں بیٹا, بے شک گھر میں بابا بڑے ہیں, اور آپ کو ان کو ہمیشہ ادب کرنا چاہیے. بابا ہیں گھر میں, ان کی ایک پوزیشن اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کو نا یہ بات سمجھاتی ہوں کہ اللہ, آپ کہہ رہے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور گھر میں میرے بابا بڑے ہیں, یہ بات کہی ہے نا آپ نے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں, پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے دوست کا نام سے پکارا ہے. خلیل اللہ آپ پڑھتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, خلیل اللہ. خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست. تو اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ انسان تھے, ان کے بھی ایک بابا تھے. اب یہ تھا کہ وہ بابا ان کے وہ بات کرنے کا حکم دیتے تھے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ منع کرتے تھے. اب ایک طرف تو ہے اللہ اکبر کی بات, اور ایک طرف ہے جو گھر کا بڑا, ایک طرف ہے جو پوری دنیا کا بڑا اور سارے انسانوں کا بڑا, اور حضرت ابراہیم کا بڑا. ان کے بابا جو تھے وہ کہتے تھے کہ وہ میں بت بناتا ہوں, تم سر کے اوپر رکھو اور ان کو بیچ کر آؤ. حضرت ابراہیم کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں. وہ کس کی بات مانتے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی. لیکن گھر کے بڑے کون تھے؟ ان کے بابا. اب تو ان کے لیے پرابلم تو ہوا, لیکن پھر انہوں نے سوچا تو کیا کیا. پھر وہ ٹوکرا سر کے اوپر رکھ لیتے تھے, پھر کہتے تھے کہ جس نے جہنم کی آگ لینی ہے وہ یہ بت خرید لے, جس نے دوزخ کی آگ خریدنی ہے وہ یہ بت خرید لے. اس طرح کی بات کہتے رہتے اور وہ بت بیچنے کے لیے نکل جاتے تھے. اللہ کی بات بھی مانتے تھے اور بابا کا ادب کر لیتے تھے. سمجھ میں آئی ہے آپ کو میری بات؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بات کا آرڈر کرتے ہیں یہ کرنا ہے, اور بابا کہتے ہیں یا ماما کہتی ہیں یا باجی کہتی ہیں یا ٹیچر کہتے ہیں یا آپ کے پرنسپل کہتے ہیں کہ وہ یہ کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے, تو پھر بات کس کی مانیں گے؟ اس کی. اللہ تعالیٰ. اور بڑے کا کیا کریں گے؟ ادب. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی کیا بات بتائی ہے؟ کہ اس نے بات تو میری مانی. اور پھر یہاں تک آپ نے پھر پورا قصہ انشاءاللہ آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو اللہ کے دوست کی پتہ چلیں گی کہ انہوں نے پھر گھر کے بڑے کے ساتھ کیا کیا اور سب سے بڑے کے ساتھ کس طرح. تو اللہ اکبر ہی ہے. تو ہر اس بڑے کی بات آپ مان سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, جس کا نام کوئی بھی ہو, لیکن ہو وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کے مطابق بات بتاتا ہے. کیوں ناظرین میری بات ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ کرے کہ اگر بڑا کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو, یہ میرا حکم ہے, میں بڑا ہوں ورنہ میں یوں کر دوں گا, اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. لیکن بندے کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے, اس چیز سے روکا ہے, اس چیز سے میرا اللہ جس نے مجھے بنایا وہ ناراض ہو جائے گا, اس کا حکم ہے یہ نہیں کرنا. تو پھر آپ کو بڑے کی بات سن تو لینا ہے, لیکن کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں جی. کیونکہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے اللہ کا. وہ اللہ اکبر ہے, وہ سب سے بڑا ہے. چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے, سناؤں آپ کو؟ ایک تکبر کا قصہ سناتی ہوں آپ کو, سننا چاہیں گے؟
کہ تکبر کیا ہوتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مالک بن دینار بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں. حضرت مالک بن دینار تو ان کے پاس سے نا ایک بندہ گزرا تو اس کی چال میں نا بڑی اکڑ تھی. تو کسی وزیر کا بیٹا تھا وہ, اور آج کل تو وزیر بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, اس وقت جو وزیر ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے. بہت بڑا ایک درجہ اور بڑا گریڈ ہوتا تھا, بڑی شان ہوتی تھی اس کی دنیاوی طور پر. تو وہ وزیر کا بیٹا تھا, تو وہ سامنے سے جا رہا تھا اور حضرت مالک بن دینار اس کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے چلنے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھائی بڑی اکڑ سے چل رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار اس کو کہنے لگے کہ اے لڑکے, ینگ تھا بوائے, اے لڑکے کتنا اچھا ہو کہ اگر تو تکبر کرنا چھوڑ دے. اے لڑکے کتنا اچھا ہو کہ اگر تو تکبر کرنا چھوڑ دے. شان ابا, جی میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر کی علامت ہے؟ ہاں, میں بھی آپ کو بتاتی ہوں, تھوڑی سی کہانی سن لیں, پھر میں آپ کی بات کی جواب ضرور دوں گی میرے بیٹے. اوکے, ہاں, آپ نے اپنا سوال یاد رکھنا ہے, میں نے بھی آپ کو جواب دینا ہے. کہانی پوری کر لوں؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ نا یہ کہنے لگا کہ کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں وزیر کا بیٹا ہوں. تو وہ کہنے لگے, حضرت مالک بن دینار نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, میں تجھے نا بہت ہی اچھی طرح جانتا ہوں. ایک گندے پانی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے, اور واپسی میں نا تیرا جسم جو ہے نا وہ گل سڑ جائے گا, اور پیٹ میں تیرے گندگی ہے, ابھی نجاست بھری ہوئی, جیسے ہم سب کے بھری ہوئی, ناظرین کے بھی بھری ہوئی ہے, یہاں بھی جتنے بھی ہم ہیں, آپ بھی ہیں, A2, سب کے پیٹ میں کیا ہے؟ گندگی. تو حضرت مالک بن دینار کا کیا جواب تھا کہ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. تو بیٹا ہر انسان وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے پیٹ میں غلاظت ہو, جو ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہو, اور جس کا اینڈ کیا ہو؟ ختم ہو. ٹھیک ہے, ختم ہو جاتا ہے انسان. تو ایسے انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑا سمجھنا واقعی نہیں, بالکل نہیں. نہیں کرنا چاہیے. میرے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے, اور وہ نا کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اوپننگ کور کرنی پڑتی تھی, کوئی ان کو نا مطلب وہ سرٹیفکیشن کروانا چاہتا تھا کہ اس بندے کی ڈیتھ جو ہے وہ کیسے ہوئی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم قبر کو کشا کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ پھر سب سے پہلے جب یہاں یہ پھٹتے ہیں گال قبر میں جا کے, تو میرے اور آپ کے ساتھ مٹی مٹی ہو جائیں گے بیٹا, کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس. تو اللہ ہی بڑا ہے. ہاں, پاورز دی ہیں, پازیٹیو یوز کریں گے. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کتنا اچھا جواب تھا. اس کے بعد نا وہ بندے نے نا اس کو سمجھ آ گئی, اور پھر اس نے اپنا سر جھکایا, اور آئندہ کے لیے اس نے پھر نا تکبر سے توبہ کر لی. جی, میں بیٹے سے پوچھوں گی, آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر کی علامت؟ ہاں, بیٹا پوچھ رہا ہے کہ کیا اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے. شان ابا, مجھے تو بہت پسند ہے اچھے کپڑے پہننا. اور شان ابا, مجھے تو اچھے جوتے پہننے کا بہت شوق ہے. ہاں بیٹا, یہ تکبر نہیں ہے, یہ بالکل تکبر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں, اور جمال کو بہت پسند کرتے ہیں, خوبصورتی کو بہت پسند کرتے ہیں. جانتے ہیں ان کو اچھی چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. اگر آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں تو پہنیں, آپ اچھے جوتے پہن سکتے ہیں پہنیں, آپ اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہیں. لیکن تکبر کیا ہے, میں آپ کو سمجھاؤں. کیونکہ اگر تکبر ہم نے نہ چھوڑا اور ہماری سوچوں میں تکبر ہوا, تو وہ تو پھر قیامت کے دن نا چیونٹیوں کی طرح اٹھیں گے انسان. تو تکبر کا سمجھ آنا تو بہت ضروری ہے. کیوں محمد, سمجھا دوں؟ جی سمجھا. چلیں پھر, ابھی میں نے پوچھنا ہے, ابھی میں بتانے لگی ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں گے بھی کہ تکبر کیا ہے. سب سے بری شرک کے بعد جو بیماری ہے نا, وہ تکبر ہے. تو ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تکبر کیا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ریالٹی کو نہ ماننا۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ ہاں واقعی ہم جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، واقعی ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، یہ ریالٹی ہے نا؟ تو ریالٹی، حقیقت، یہ حق ہوتا ہے۔ کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کی بوند سے بنایا؟ ہاں ایسے ہی ہے، تو پھر میں بڑا تو نہیں بن سکتا۔ یہ سارا کچھ جو ہے بیٹا، یہ کیا ہے؟ ریالٹی۔ کوئی کہ ہاں ہوگا ٹھیک ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میرے کپڑے، میرا جوتا، کیا بات ہے، میرے جیسا تو کوئی پہن ہی نہیں سکتا، اور میں تو فلاں ڈیزائنر کا پہنتا ہوں، اور میرے گھر کو تو آپ دیکھیں، میرے جیسا تو کسی کا گھر ہی نہیں۔ اور لوگوں کو اپنے آپ سے کیا سمجھنا؟ کم۔ یہ چیز تکبر ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ جتنا باقی آپ کا اچھا لباس ہو، جتنا آپ پہن سکتے ہیں ضرور پہن سکتے ہیں، اسلام اس چیز کو روکتا نہیں ہے، بہت پیارا دین ہے ہمارا، الحمدللہ۔ ہاں تو کلیئر ہوا آپ کو کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا نہیں، یہ میرے سے کم ہے، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ وہ کوئی بھی ہو، ایسا سوچنے والا بندہ قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے نا رزلٹ لینے کے لیے۔ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال۔ وہاں جا کے کیا ہوگا؟ ہمارا رزلٹ ملے گا جیسے آپ کا ملا تھا، اور وہاں پہ ہمیں ٹاپر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تکبر نہیں کرنا۔ اگر تکبر کیا آل ان وین، سب کچھ ختم، کراس۔ تو وہ پھر یہ ہے چیونٹیوں کی طرح اللہ اٹھائیں گے۔ بڑا بنتے تھے، بڑے تو تھے ہی نہیں، بڑا تو میں تھا، تو چیونٹیوں کی طرح اٹھیں گے پھر تکبر کرنے والے، چیونٹیوں کی طرح پاؤں میں مس لیں گے سارے لوگوں کو۔ تو ہم نے تکبر بالکل نہیں کرنا ہے بیٹا، اوکے؟ سمجھ آئیے؟ انشاءاللہ۔ تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور تکبر سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو یعنی ایک ٹپ بتاؤں گی کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں جی۔ کیسے چھوٹے ہیں ہم؟ میں تو تھی ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے بنایا۔ آکسیجن روک لے میں تو فارغ ہوں، امتحان ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ 105 بخار کر دے تو میں تو پاس ہی نہیں ہو سکتا، امتحان ہی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتے نا، تو میں بڑا کیسے ہوں؟ اللہ ایک پانی لے جائے تو کتنا پانی ہم پیتے ہیں، تو وہ ہے بڑا جو مجھے بناتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے سنبھالتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک دعا پڑھا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ہم نے سمیع پڑھا تھا نا کہ جو بھی کچھ بندہ بولتا ہے، جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، اللہ اس کو سنتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 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 الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ جزاک اللہ شان آپا، میں نے مان لیا کہ اللہ القبیر ہے اور وہی المتکبر ہے۔ الحمدللہ۔ جی ناظرین، الکبیر کی کبرائی اور اپنی بندگی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything.